بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو دلوں کو نرم کرتا ہے اور بوجھ کے بعد روشنی عطا کرتا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی زندگی اندھیروں میں رحمت کا چراغ تھی۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ستارہ کی باتیں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہیں۔ رمضان کے بعد یہ پہلی ویڈیو ہے۔ اس دفعہ رمضان کے جانے کا دکھ بہت ہوا، مطلب پہلی بار ایسا ہوا کہ دل کر رہا ہے، بلکہ تڑپ رہا تھا ایک بچے کی طرح کہ بس کسی طرح اور دن رک جائیں یہ رمضان۔ جیسے بچپن میں عید کی خوشی ہوتی ہے نا، ویسے اب جذبات کچھ الگ تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ نہ جانے کیا قیمتی چیز دور ہو رہی ہے مجھ سے۔ میں بہت روئی کہ بس کچھ اور دن گزار لوں عبادت میں، مگر دنیا کی مستی میں اتنا الجھ گئی کہ اس طرح سے عبادت ہی نہیں کر سکی کہ سیٹسفیکشن ہوتی کہ رمضان بھرپور گزار لیے۔ ابھی بھی بات کرتے ہوئے غمگین ہو رہا ہے یہ دل۔ بس اللہ ہمیں آنے والے رمضان نصیب فرمائے اور بھرپور عبادت کرنے والا بنائے، آمین۔ اینی ویز، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ ایک لمبی ہفتے کے بعد آپ کی روح جیسے سانس روک کر بیٹھی ہو؟ ڈیڈ لائنز کا بوجھ، ڈسٹریکشنز کا شور، جذبات کا پریشر، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ دل دور ہو جاتا ہے، لائک فار فار اوے، سکون سے بھی اور اللہ سے بھی۔ کیا کبھی ایسا محسوس ہوا ہے؟ دنیا بہت شور مچا رہی ہوتی ہے مگر آپ کی روح خاموش ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر آتا ہے جمعہ اور کچھ بدل جاتا ہے۔ ہوا ہلکی لگتی ہے، دل ہلکا محسوس ہوتا ہے، اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ صرف ایک اور دن نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ویکینڈ ہے، یہ جمعہ ہے۔ اللہ کی طرف سے ہر تھکے ہوئے مومن کے لیے ایک مقدس وقفہ، ایک پوز۔ ایسا لگتا ہے جیسے دنیا کے بوجھ سے تھکی ہوئی روح آخر سانس لے لیتی ہے۔ جو سکون آپ محسوس کرتے ہو، جو خاموشی آپ کے سینے میں اترتی ہے جمعے کی نماز سے پہلے، وہ رینڈم نہیں ہوتی، ٹرسٹ می، وہ رحمت ہوتی ہے، وہ اللہ کا نظام ہوتا ہے، وہ ایک یاد دہانی ہوتی ہے کہ اللہ جانتا ہے آپ کا دل کب سنبھلنے کی ضرورت میں ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل ہوئے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ تو جب جمعے کا دن آپ کے دروازے پر آئے تو سمجھ لو یہ صرف ہفتے کا اینڈ نہیں، یہ ایک نئی شروعات کا دروازہ ہے، ایک موقع اپنے دل کو دوبارہ سیدھا کرنے کا، اپنی روح سے دنیا کی گرد صاف کرنے کا، اور اللہ کی طرف لوٹ آنے کا۔ اور اسی دن میں چھپی ہے ایک روشنی اتنی طاقتور کہ ایک جمعے سے اگلے جمعے تک ساتھ رہتی ہے۔ اور وہ کیسے؟ یہ روشنی ملتی ہے سورہ الکہف کی تلاوت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ الکہف پڑھتا ہے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان روشنی ہوتی ہے، یعنی کہ 2 فرائیڈیز کے درمیان جتنی بھی ٹائم گزرتا ہے اس میں روشنی ہی روشنی ہے اس کی زندگی میں۔ یہ صرف ایک مثال نہیں، یہ حقیقت ہے۔ یہ روشنی آنکھوں سے نظر نہیں آتی مگر روح محسوس کرتی ہے۔ جب انزائٹی بڑھنے لگتی ہے اور اچانک سکون آ جائے، جب فیصلے مشکل ہوں اور اچانک کلیئرٹی مل جائے، جب ایمان ہلنے لگے اور پھر آپ بہت زیادہ مضبوط رہ جاؤ، یہ وہی روشنی ہے۔ یہ روشنی آپ کے کام کے دنوں میں آپ کے ساتھ ہوتی ہے، آپ کی ٹینشن میں، آپ کی خاموش لڑائیوں میں۔ دنیا شاید کبھی نہ دیکھے مگر آپ کا دل جان لے گا کہ کچھ بدل گیا ہے، اور ایسا ہوتا ہی ہے۔ اور یہ سب شروع ہوتا ہے سورہ الکہف سے۔ اس سورہ میں 4 کہانیاں ہیں اور ہر کہانی ایک امتحان ہے، ایمان کا امتحان، دولت کا امتحان، علم کا امتحان، اور طاقت کا امتحان۔ غار والوں کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی اپنا ایمان بچانے کے لیے لوگوں سے دور جانا پڑتا ہے۔ 2 باغوں والے آدمی کی کہانی بتاتی ہے کہ دولت بری نہیں مگر غرور تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سکھاتی ہے کہ ہر چیز سمجھنا ضروری نہیں، کبھی کبھی صرف اللہ پر بھروسہ کرنا ہی سکون ہوتا ہے۔ اور ذوالقرنین کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اصلی طاقت انصاف اور نرمی میں ہوتی ہے۔ یہ کہانیاں صرف گزری ہوئی باتیں نہیں، یہ آج بھی ہماری زندگی میں ہو رہی ہیں۔ لوگوں کا پریشر، سٹیٹس کا چیز، زندگی کے سوالوں کا کنفیوژن اور انفلوئنس کا امتحان، ہر چیز کا جواب سورہ الکہف میں ہے۔ جب آپ جمعے کے دن قرآن کھولتے ہو تو آپ صرف پڑھ نہیں رہے ہوتے، آپ یاد کر رہے ہوتے ہو، آپ ریکنیکٹ کر رہے ہوتے ہو، اور یہی فرق ہے صرف پڑھنے اور حقیقت میں بدلنے کے درمیان۔ یہ سورہ صرف حفاظت نہیں کرتی مشکلات سے، بلکہ ان مشکلات کے لیے تیار بھی کرتی ہے جو ابھی آئی بھی نہیں ہے۔ یہ ایک آرمر ہے، ڈاؤٹ کے خلاف، ڈسٹریکشن کے خلاف اور ڈسپشن کے خلاف۔
اور اس کی طاقت ہے کنسسٹنسی میں، ہر جمعے پھر ہر جمعے پھر ہر جمعے، کنٹینیوٹی کے ساتھ ایسے ہی روشنی کا سلسلہ بنتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو سورہ الکہف کی پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات یاد کرے وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور آج کے دور میں فتنہ صرف فیوچر کا نہیں، یہ ابھی ہو رہا ہے، جہاں جھوٹ سچ جیسا لگتا ہے اور غلط چیز خوبصورت بنا دی جاتی ہے۔ اس لیے یہ آیات صرف یاد کرنے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے ہیں، تاکہ آپ سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکو۔ آخر میں سورہ الکہف صرف ایک سورہ نہیں، یہ ایک لائف سٹائل ہے، صرف جمعے کو پڑھنے کے لیے نہیں، پورے ہفتے جینے کے لیے ہے۔ اگر آپ کی تلاوت پرفیکٹ نہیں ہے، تجوید اسٹرانگ نہیں ہے، یا آپ سب کچھ سمجھ نہیں پاتے، پھر بھی پڑھو، پھر بھی سنو، پھر بھی کوشش کرو، کیونکہ اللہ تمہاری فلوئنسی نہیں، تمہاری نیت دیکھتا ہے۔ اور یاد رکھو، جو روشنی کے ساتھ چلتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، میری باتوں کو بہت غور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اور سورہ کہف کو اپنی زندگی میں انکلیوڈ ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ بہت جلدی حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔